رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باتیں میرے حضور کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور موضوع ہمارا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام ہیں۔ مختلف نام سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے، اور اس کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات جو علماء نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں سے کچھ حصے کو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی اور اس کی سعادت حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی کچھ مبارک نام سنیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے نصیب کو جگائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فضائل کو سنیں گے۔ نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے پیارے ہیں، جیسا کہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ جو ذاتی نام ہیں وہ تو محمد اور احمد ہیں، ان کی تشریح بھی ہم سن چکے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو نام ہیں وہ سارے کے سارے صفاتی اعتبار سے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو دیکھ کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو سامنے رکھتے ہوئے، علماء کرام نے ان میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کو ذکر کیا ہے۔ تو گویا کہ ہر نام کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الگ الگ فضائل اور کمالات یہ موجود ہیں۔ تو یوں ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت باتوں کا تذکرہ بھی جاری ہے، آپ کے مختلف اوصاف اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف کمالات بھی یہ بیان ہو رہے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے الراجی۔ الف لام را، پھر الف، پھر جیم، پھر یا۔ را یعنی رے جو ہم بولتے ہیں عام طور پر، اور یا یعنی یہ جس کو ہم بولتے ہیں الراجی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام ہے۔ یہ نکلا ہے رجا سے۔ رجا، را جیم الف حمزہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی امید رکھنا، کسی چیز کی امید رکھنا، یہ رجا کہلاتا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنی امت کی بخشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ناموں میں سے ایک نام یہ ذکر کیا گیا ہے الراجی، یعنی وہ ہستی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنے والی ہے، وہ ہستی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اپنی امت کی بخشش کی امید رکھنے والی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو الراجی یہ کہا جاتا ہے۔ اس پر آگے گفتگو مزید آتی ہے اس حوالے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور مبارک نام کا تذکرہ کتابوں کے اندر یہ کیا گیا، الراضی۔ الف لام، پھر اس کے بعد را، پھر اس کے بعد الف، پھر اس کے بعد ضاد، پھر اس کے بعد یا۔ ضاد یعنی جس کو ہمارے یہاں دواد عام طور پہ کہا جاتا ہے، یا زواد جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں۔ الراضی یہ نکلا ہے رضا سے، جس کا مطلب ہے راضی ہونے والا، یا وہ کہ جس کو راضی کیا گیا۔ راضی کا ایک معنی تو ہے کہ جس کو راضی کیا گیا، یا جو کسی چیز سے راضی ہو، یعنی جس کو دیا جائے اور جو دیا جائے اس پہ وہ راضی ہو جائے، اس پر قناعت کر لے، تو ایسی ہستی کو عربی زبان میں الراضی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی چاہتا ہے۔ یہ احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے اور قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواہش ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس بات کو پورا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت ہے جس پر میں کئی مرتبہ الحمدللہ عز و جل گفتگو کر چکا ہوں، اور
جو اہل ذوق و اہل محبت ہیں ان کی طرف سے یہ گفتگو بڑی پسند بھی کی جاتی رہی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے، اور ایک روایت کے مطابق، ایک قول کے مطابق، حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کسی سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے بڑھ کر امید والی آیت کون سی ہے، یعنی کون سی ایسی آیت ہے کہ جس میں سب سے بڑھ کر امید موجود ہو، یعنی بخشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی، جس میں سب سے بڑھ کر امید ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، وہ کون سی آیت ہے؟ تو جواب دیا سامنے جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ سورہ زمر کی یہ آیت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، یعنی اے محبوب آپ فرمائیے، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ ہی ہے کہ جو بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے کہا کہ اس آیت میں سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے کہ اس نے اعلان فرما دیا ہے کہ جس گناہ سے توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی یہ اصول، یہ ضابطہ ہے کہ دنیا میں بندہ جس گناہ سے توبہ کر لے، توبہ کے تقاضے پورے کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک و کفر کو نہیں معاف فرمائے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ بڑی امید والی آیت ہے، یقیناً اس کے اوپر بندے کی توجہ ہونی چاہیے اور اس پر بندے کا عمل ہونا چاہیے، لیکن مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت کے نزدیک اس سے بڑھ کر امید والی آیت موجود ہے۔ سامنے والے نے عرض کی کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا سورہ والضحیٰ کی یہ آیت کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی سے علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نامی الراضی ذکر کیا ہے۔ تو سامنے والے نے پوچھا کہ اس میں کس طرح سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید کی جاتی ہے؟ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا اس کے اندر کہ ایسا کوئی تذکرہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس میں سب سے بڑھ کر مل رہی ہو، کیونکہ یہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس وقت یہ مبارک آیت نازل ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَأَنَا لَا أَرْضَى وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، کہ اگر یہی معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد جب فرما دیا ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، نہیں مجھے راضی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے، تو میں اس وقت مطمئن ہوں گا، میں اس وقت راضی ہوں گا، میں اس وقت قناعت کروں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی یہ جہنم کے اندر ہوگا تو اس وقت تک رضا نہیں ہوگی، بلکہ سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس وقت میں راضی ہوں گا۔ یعنی اگر بندہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، امید یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا، لیکن ظاہر ہے کہ بندے نے توبہ کے تقاضے پورے کیے نہیں کیے، آئندہ وہ اپنے گناہوں سے بچتا رہا نہیں بچتا رہا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ممکن ہے کہ دوبارہ گناہوں کے اندر بندہ پڑ جائے یا اپنی توبہ کے اوپر پھولنا شروع کر دے، تو یہ ممکنات میں سے ہے، اور یقیناً اس سے کوئی انکار نہیں کہ سورہ زمر کی جو آیت تھی اس میں بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی امید ہے اور بندے کو اس پہ توجہ رکھنی ہے، لیکن اس آیت میں اس سے بھی بڑھ کر امید ہے
کہ ہم تو خطا کر سکتے ہیں، دوبارہ گناہوں کے اندر پڑ سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا وعدہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کی بشارت دی ہے، وہ یقینی اور قطعی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک فرد کو بخشوا کر جنت کے اندر لے جائیں گے۔ لہذا سب سے بڑھ کر امید اس آیت مبارکہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ابراہیم کی ان آیات کی تلاوت کی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میری پیروی کرے وہ تو مجھ سے ہے، یعنی میرے طریقہ کار پر چلنے والا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے یعنی میرے طریقے کو اختیار نہ کرے، فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، تو رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح آپ نے سورہ مائدہ کی آخری آیات جن میں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ اگر تو ان کی مغفرت کر دے، یعنی میرے امتیوں کی بخشش کر دے، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر تو ان کو معاف فرما دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو عذاب دے تو تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔ یہ آیات پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کا تذکرہ کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کا تذکرہ کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم امتی امتی، اللہم امتی امتی، اپنے رب کی بارگاہ میں امتی امتی عرض کرتے ہیں، وبکا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے ہیں۔ آپ علیہ السلام گریہ بازاری کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ، ان کے پاس جاؤ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور امت کو یاد کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ اچھی راہ کے اوپر ہیں، لیکن جو میری نافرمانی کر رہے ہیں، میری نافرمانی کا مطلب تیری نافرمانی کرنا ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو اب بھی چاہے تو معاف فرما دے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں عرض کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے بڑھ کر اپنی امت کے بارے میں شفقت فرمانے والے ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں۔ آپ کو اپنی امت یاد آئی، امت کے لیے ہاتھ بلند کیے، حضور علیہ السلام رو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو، انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو ان کے بارے میں ناخوش نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام ہیں کہ جو ہمیں یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کی دعا کرتے ہیں، تو فرمایا انا سنردیک، اے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام علماء نے انہی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ ذکر کیا، الراضی، یعنی وہ ہستی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی فرماتا ہے، یعنی وہ ہستی ہیں کہ کائنات کی ہر شے اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے، آپ علیہ السلام کی رضا طلب فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے آقا، تمہارے رسول جو ہیں وہ ہستی ہیں، تم وہ خوش بخت ہو، وہ خوش نصیب ہو کہ جن کی رضا خود ان کا رب چاہتا ہے۔ یہ ان کے مقام کو ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اور ہمیں
کتنا فخر ہونا چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، کیسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود کہ مخلوق میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو اپنی امت کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ اللہم امتی امتی، اللہم امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑھ کر رضا اسی میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بخش دیا جائے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہم سب کو طلب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس کی مکمل طور پر قدر کرنی چاہیے، اور وہ قدر یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کریں، اور محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کریں۔ تو یہ الراضی ہیں کہ جن کی رضا خود ان کا رب عز و جل چاہتا ہے، اور یہ الراضی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے یہ اس کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں۔ اور الراجی جین کے ساتھ اس لیے ہیں کہ اپنی امت کی مغفرت کی امید اپنے رب عز و جل سے پوری پوری رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور نام الرافع ہے، الف لام پھر اس کے بعد را پھر اس کے بعد الف پھر فا پھر عین، الرافع، جس کو عام طور پہ ہمارے یہاں رافع نام رکھا جاتا ہے۔ رافع ویسے بولتے ہیں اس شخص کو، اس ذات کو کہ جو بلند و بالا ہو، جس کا مقام بڑا ہو، جس کی شخصیت بلند ہو، ہستی بلند ہو، تو ایسی ہستی کو الرافع کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو الرافع کہنے کی جو وجہ ہے وہ یہ علماء نے بیان کی کہ الذی رفع به قدر امتہ وشرفوا باتباع ملتہ، یعنی آپ کو رافع اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آپ کی امت کی جو قدر ہے، یعنی ان کی جو اہمیت ہے وہ بلند ہوئی ہے، اور جس نے آپ کے دین کی اتباع کی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و شرف عطا فرمایا ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو الرافع کہا جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کائنات میں ہر شے کو جو بلندی ملتی ہے، جو اس کو عظمت ملتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی سے بلندی نہیں ملتی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ علماء نے یہاں نقطے بیان کیے، بہت خوبصورت نقطے بیان کیے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہاں پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے والی ذات یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں کسی طرح کا کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرتی ہے۔ آپ کے مقام کو، آپ کی عظمتوں کو جو بلند کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ باقی جس کو جو شرف ملتا ہے، جس کو جو بلندی ملتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک در سے، آپ کی ذات سے ملتی ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت باتیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت باتیں بیان کی ہیں۔ میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ایسی باتوں کا حکم دیا، اور بہت سارے ایسے معاملات آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں کہ جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا اور اظہار ہوتا ہے۔ اچھا، میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ محبوب کا جب بندہ تذکرہ کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے الفت ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بندہ پھر جب سوچتا ہے نا تو وہ ایسی باتیں سوچتا ہے کہ جس سے اس کو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے۔
کہ اس کے محبوب کے بارے میں بس ایسی باتیں کی جائیں کہ جو اس کے دل کے اندر مزید محبوب کی محبت کو بڑھاتا رہے. یہ تو ایک دنیاوی طور پر بھی عام طور پہ ہوتا ہے کہ جس میں بعض اوقات خرابیاں ہوتی ہیں. یہاں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بات ہے، اور باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو شریعت کے دائرے کے اندر ہوتی ہیں. شریعت کے دائرے سے ہٹ کر جو بات ہوگی تو پھر وہ محبت نہیں رہے گی. تو ہمارے علماء اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی عطا فرمائی کہ وہ ایسے نقطے نکالتے ہیں، ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندے کے ذوق، بندے کے عشق اور بندے کی محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ساری کی ساری شریعت کے دائرے کے اندر ہوتی ہے. مثال کے طور پر جیسے علماء نے اس آیت کے تحت یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ پیر کے دن ہوئی، جمعہ کے دن نہیں ہوئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنوں کا جو سردار ہے وہ تو جمعہ کا دن ہے، بڑی اہمیت کا حامل دن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے، اسی دن دنیا سے اٹھائے گئے، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی. مختلف اس کے اندر جو ہے وہ عظمتوں والی باتیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا دن جو ہے وہ جمعہ کا دن کیوں نہ ہوا، پیر کا دن کیوں ہوا؟ اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیونکہ اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے. علماء نے نقطہ یہاں پر یہ بیان کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے جمعہ کے دن تو کوئی حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو یوں بیان کرتا کہ حضور علیہ السلام کی شان کیسی ہے کہ آپ جمعہ کے دن پیدا ہوئے، یعنی جمعے کے دن کو اہمیت دیتا کہ حضور علیہ السلام کی اہمیت جمعے کے دن پیدا ہونے کی وجہ سے ہوئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش اگر جمعہ کے دن ہوتی تو نتیجہ یہ نکلتا کہ جمعہ کا دن اور برکت والا ہو جاتا، اور مشرف ہوتا، اور معزز و مکرم ہو جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس شائبے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا. آپ پیر کے دن دنیا میں تشریف لے کر آئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن پیدا ہوئے، یہ حضور علیہ السلام کی فضیلت ہے. نہیں، بلکہ کسی دن کو فضیلت حاصل ہوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے حاصل ہوئی کہ آپ علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے تو پیر کے دن کو اہم بنا دیا گیا، برکت والا اور رحمت والا یہ بنا دیا گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تو بیت المقدس میں نہیں ہوئے، حالانکہ اس وقت جو مشہور و معروف جگہ تھی وہ بیت المقدس تھی. انبیاء کرام علیہ السلام کی اکثریت وہاں پر مبعوث ہوئی یا وہاں پر تشریف لے جاتی رہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی. تو اگر آپ بیت المقدس میں پیدا ہوتے تو کوئی کہتا کہ حضور علیہ السلام کی کیسی شان ہے کہ بیت المقدس کے اندر پیدا ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شائبے سے محفوظ رکھا. علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ سے تقدس حاصل نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کسی جگہ کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا، بلکہ جو جگہ ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مقدس بنتی ہے. لہذا آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں پیدا ہوتے تو کوئی یہ بات کرتا کہ جی بہت بڑی شان ہے کہ بیت المقدس کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں. یہ ایک نقطہ ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کے اس حوالے سے بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں. میں یہاں پر فقط یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ الرافع جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جو بلندی حاصل ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در سے حاصل ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کی ذات سے حاصل ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار، آپ علیہ السلام کی سنت، یہ وہ سنت اور طریقہ ہے کہ جو اس کی پیروی کرتا ہے، جو اس کی اتباع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نصیب فرمائے، آپ علیہ السلام کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بصورت آپ کے نام ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سلسلے کے اندر ذکر کریں گے. یہ سلسلہ بھی دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کے جو دیگر سلسلے آتے ہیں انہیں بھی ملاحظہ کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، اس مصیبت و پریشانی کو جلد ہم سے دور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ
رسول اللہ